صحابہ ایک جگہ گئے اور کافی دن وہاں ٹھہرے رہے، قریب میں آبادی تھی۔ قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ آس پاس جب مسافر آ کے ٹھہرتے تو آبادی کے لوگ پوچھتے کہ ہم کھانا لے کے آئیں گے، آپ مسافر آئے۔ وہ کئی دن وہاں ٹھہرے رہے، آس پاس کی آبادیوں نے پوچھا تک نہیں۔ ان کے کسی امیر کو، قبیلے کے زعیم کو سانپ نے ڈسا۔ بخاری شریف میں 17 جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ اور فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ يَنْفَعْ، بڑی کوشش کی لیکن آدمی بچ نہیں رہا ہے۔ ان سے کہا کہ یہ سفید پوش آئے ہوئے نبی آخر زمان کے ماننے والے، عَسَىٰ عِندَهُمْ رَاق، شاید کوئی دم والا ہو۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یار ہمارے امیر کو سانپ نے ڈسا ہے، بہت تکلیف ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم یہاں اتنے دنوں سے ٹھہرے، عرب دستور ہے مسافروں کے راہرو کا پوچھا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی انسانیت بھی نہیں۔ تو حضرت صاحب اور اس قوم کے درمیان میں طے ہو گیا کہ آپ دم کر لے، اگر ہمارے امیر کو آرام آیا تو ایک روایت میں ہے کہ 30 بکرے، بخاری کی ایک روایت میں، دوسری میں ہے کہ 40، تیسری میں ہے کہ 80، ایک میں مولانا قاری مفتاح اللہ نے بتایا 120 تک آیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ صبح و شام جاتے تھے۔ ہمارے زمانے کے مولوی دا دم دے وجہ دم بچیا تو پا دم پوئے گی سدے ہوئے ایسے پوسا ٹوسا پوسا جن خزان بچ کول پکار۔ 3 دن بخاری میں 3 ایام صباحا و مساء، دم دا کمزوری سڑی کار نے طاقتور ایمان پکار جاگا، دم مانے پوئے گی۔ اور الحمدللہ 3 دن صبح و شام دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور امیر جب صحت مند ہوا تو وہ تو بہت خوش ہوا۔ ہم جیسے فقیروں کو اللہ نے موجودہ عمرے میں اس درس تفسیر کے اعجاز میں کچھ صحت کا کرن نصیب کیا ہے، ہم حیران ہیں کہ آسمان و زمین خیرات کرے تو کم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم ہے۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو، دامادوں کو، پوتوں نواسوں کو ساتھ لے گیا کہ بس وقت آ گیا جا رہا ہوں، شاید کہ پھر ملے ہو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ مدینہ منورہ میں دربار اقدس میں زیارت کے لیے پیش ہوا اور پتہ نہیں چلا کیا کہنے لگا، اور بہت واویلا کیا، پچھو چھگو میں جڑل۔ میں اللہ تعالیٰ تو ہوا ہے جو جوڑ میں گیا سراسر کوئی۔ بس وہاں سے اٹھنے کے بعد جب کمرے میں گیا پھر صحت ہو چکی تھی، میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ اللہ اور بیماروں کو بھی صحت دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ میں نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سانس کے مرض سے مجھے نجات دی تو میں 100 بیل سے خیرات کروں گا انشاءاللہ، علی الراس والعین۔ حاضر۔ تو محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ 100 کیا ہے، ساری خیرات کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ضروری ہے، چنانچہ امیر نے حکم دے دیا کہ ایک ریوڑ پورا کا پورا ان کے حوالے کرے، بیڑ بکری ہو، پورا ایک ریوڑ، اس میں 30 بکریاں ایسی ہو جو دودھیا ہو، گزشتہ سال والے بچے ملا کے 80 ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جو اب پیدا ہوئے ہیں وہ 120 ہو جائیں گے۔ جمع بین روایات محدث کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ صحابہ نے ان کو کہا بخاری شریف میں ہے، احستا علی کتاب اللہ اجرا،
وہ فتوہ والے آئے ہوئے ہیں، نہیں یہ حرام ہے، تراویح والے پڑھے وہ حرام ہے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ یا شیخ. سب نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے مدینہ جانے دے. جب مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انوار میں بھی ذکر ہوا، آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو تعظیم و تکریم قرآن میں ملے، تراویح کے حافظ کو بھی اور قرآن خوانی والوں کو بھی. پڑھے خاک جل جائے جل جانے والے. دا سمفتیان دی منا دا ٹماٹر و مرچ کی دا دیو آئی حدیث لاندے زرے زری. کہتے ہیں تو آت پہ اجارہ ناجائز ہے. میں کہتا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، کنیہ میں لکھا ہوا ہے، امام صاحب نے نہیں کہا ہے. اور آپ نے کہا وَضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی مقرر کرو، تَطْیِیبًا لِقُلُوبِهِمْ وَتَسْکِینًا لِخَوَاطِرِهِمْ. حافظان بدر الشہاب. تو جب رمضان قریب آتا ہے، حافظان غریب سال بھر کے تکے تکائے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تراویح میں کوئی شوق سے پیسے دے. یہ سانپ اور بچو غلط فتوے دے رہے، کسے باشد فتوہ غلط ہے، بالکل قرآن کے خلاف فتوہ نہیں چلے گا. امتی کو نبی کو عقل سکھانے کا حق نہیں. دا خدا مولیان دی 10 کروڑ رشد بورتا غلط ہوا ہے. تو حافظان غریب آتے ہیں، جی کوئی تحریر ہے، ہاں یہ ہے. پہلے میں نے اس پہ لکھا تھا اکرام حافظ، پھر مولوی نے ٹیں پیں کی، میں نے مستقل کتاب شائع کی اور اس کا نام ہے احسن الرسائل والمسائل. 12 رسالے ایک یہ بھی ہے الحمدللہ. اور فقہی عبارات دڑا دڑ پیش کی، تعظیم اور اجارے کا فرق بتایا. تو میں ہمارے بزرگ دوست قاری صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں تو میں کہتا وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ کہاں ہے. طالب علم جو گلیوں میں جاتے ہیں، گھروں میں اب تو نہیں بیٹھتے، حالات ایسے ہیں، کسی زمانے میں جاتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے، قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں. تو وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کیا خدمت کریں گے. میں نے کہا 5-5 ہزار روپے دے دو. 5-5 ہزار؟ میں نے کہا کیوں، بہت زیادہ ہے. وہ ٹیوشن ماسٹر جو آتا ہے اس کو تو بہت دیتے ہو، جس سے لڑکے بچتے بھی نہیں. ہاں یہ تو پاکان زمانہ ہے، یہ تو جس گھر میں آئیں گے ملائک کا نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش ہوگی. تو پھر کہتے ہیں چلو 500 دے. میں نے کہا 1000 دو، مطلب میں دغا دے ضرورت برازی. حضرت اقدس استاذنا المکرم مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن دارالحدیث میں اعلان کیا کہ میرے ایک دوست ہے اور کاروباری پریشان ہے، تم لوگ قرآن شریف پڑھو، اس کے لیے دعا کرو. وہ دوست بھی آ کے بیٹھ گئے، قرآن شریف پڑھا کہ حضرت مولانا نے بھی سپارہ پڑھا، حضرت بنوری نے بھی سپارہ پڑھ رہے تھے. جب ختم پورا ہوا، دعا ہو گئی، تو اس شخص نے پوچھا ان کو کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ نے یہ حدیث بخاری کی اول سے اخیر تک پوری عربی سندن متنن سنائی. وہ کیا جانتا، مقصد ہمیں سمجھانا تھا طلباء کو. وہ لے آیا پیسے. اس زمانے میں بڑی چیز تھی 50 روپے. 11 روپے وظیفہ تھا طالب کا، رابعہ سے دورے تک 12 نہیں ہوا. اب 50 روپے ہم سوچ رہے تھے کہ رکھیں گے کہاں، یہ موجودہ بکس میں آ جائے گا یا کوئی اور بنائیں گے اس کے لیے. 50 روپے بابا. تو حضرت نے اس کو کہا مجھے دے دو، میں دیتا ہوں. اور مولانا رحمت اللہ علیہ خود اٹھے جگہ سے. ہم نے درخواست کی کہ تاسو کی نہیں جی منگ برازو بھائی خواہ. حضرت سے کو ہم نے کہا حضرت آپ تشریف رکھے رہے. حضرت بیٹھ گئے، پھر ہم آتے رہے لیتے رہے. اور اس وقت بھی فرمایا تاکہ آئندہ یہ نہ کہو کہ ناجائز. الحمدللہ. وہ غریب حافظ جو قرآن شریف سناتا ہے، دن بھر منزلیں پڑھتا ہے، رات کو سناتا ہے،
اس کے ہونٹ خشک، پریشان حال، پیچھے سے یہ خنجر گھومتے، حرام ہے، الاخذ والموتی آثمان، پیچھے جو لقمہ دیتا ہے وہ تیار خور کہتا ہے یہ لے سکتے ہیں، دسکار دے سوک دے. جو پڑھ رہا ہے اصل الاصل ہے وہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ پیچھے والا کام تو مولانا نے کرنا ہے، اس کو یاد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے خپل ٹٹوئی سمکڑے جائے گا بانی لمسے چولے جدت خیر دے. میں نے کہا خبردار اتنا دو، ایک بکرا جو منڈی سے یہاں آ جائے خیریت سے، ڈگی میں اس کی ڈیتھ نہ ہو، کم از کم 1000 روپے کا دو. تو ایک قرآن خوانی والے کو 30,000 تو دو، 80,000 دو، اور قاری صاحب جو مسلح پہ سناتے 1,20,000 کم از کم دو. اس سے زیادہ آپ کو اختیار ہے. کہتے ہیں دیکھے وہ کیا دیکھے خیر تو ہے، یہ میں ہوں، یہ تم ہو، یہ گز ہو، یہ میدان. قسم بخدا کا خبر کو رہی دس ہوئی اوزان میں لگی دی. ابن عابدین اور فلاں کی باتوں پر عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. کہتے ہیں جی وہ غنائم تھے. میں نے کہا جہاد تو ہوا نہیں ہے، خالی دم ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو فضائل قرآن میں بھی لایا ہے. امام بخاری صرف جہاد میں نہیں، ابویوں میں بھی لایا ہے، 17 جگہ لایا ہے. بلکہ ایک طالب نے مجھے خبر دی کہ 22 جگہ موجود ہے. الحمدللہ. اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ لینا افضل ہے یا نہ لینا افضل ہے. تو حضرت عمر کے احوال تفسیر روح المانی میں ہے کہ جتنے مؤذنین، ائمہ، مدرسین، موظفین تنخواہ نہیں لیتے تھے، حضرت عمر نے پہلے ان کو وارننگ دی کہ تنخواہ لینی پڑے گی، اور جب نہیں مانا تو ان کو معزول کر دیا کہ کام چھوڑو، نکلو یہاں سے. شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ محتممین اعزازی مدرسین نہ رکھے، وہ نہیں پڑھاتے. روزانہ کبھی اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں کوئی تنخواہ تھوڑا ہی لیتا. وہ تو تنخواہ نہیں لیتا، وہ جو 50-60 طلباء کا سبق ضائع ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ تنخواہ لے اور وقت پورا دے اور پابندی کر لے. تو اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد خواہ وہ قرآن خوانی ہو، آیت کریمہ ہو، ختم بخاری ہو، یا تراویح میں حافظ صاحب قرآن مجید سنائے، تو تعظیم اور تکریم قرآن کے طور پر کچھ دینا صرف جائز نہیں، افضل بلکہ قریب ہے کہ واجب ہو اس زمانے میں. الحمدللہ. اور مجھے اس میں کوئی کھٹکا نہیں، شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، اس کے خلاف فتوے دینے والوں کے لیے دعائے ہدایت دیتا ہوں کہ اللہ ان کے فتنے سے امت کو بچائے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. باقی مسئلہ میں بیان کروں گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے ذیل میں، کہ اس آیت سے عدم جواز نہیں معلوم ہو رہا ہے. ماں وہ اکابر مفسرین پیش کروں گا، کیونکہ اس کے ذیل میں علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اس سے بعض نے استدلال منع کیا ہے. پھر کہتے ہیں وَقَدْ تَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، ہر دور کے علماء کا اجماع ہو چکا ہے اس کے جواز پر. تو یہ مجھے کہتے ہیں وہاں سے فتویٰ آیا، وہاں سے فتویٰ آیا. میں نے کہا یہ روح المانی جو قرآن کے سب سے بڑی تفسیر ہے، اور اس میں آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ علماء نے ہمیشہ اجازت دی، آپ بھی آیت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. وَقَدْ تَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. باقی انشاءاللہ میں ہمایوں عزیزم کو کہوں گا کہ مناسب موقع پر آپ کو احسن الرسائل دے دے، تاکہ اس میں یہ رسالہ بھی آپ کو ملے، اور دیگر مسائل بھی جو نادانوں کے خیال میں ہمارے تفردات ہیں، وہ تفردات نہیں، وہ تحقیقات ہیں.
اور اس کو کہو کہ تفرد و تحقیق میں فرق تو کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے.